صبح ہوئی 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا دن ہے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا. کسی آواز دینے والے نے آواز دی ہے حسین، اور ان کو بیٹے کو اٹھاتے ہو اور ان کی لاشوں کو اٹھاتے ہو اور ان کے جنازے کو کندھا دیتے ہو. آج اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دو تو پتہ چلے گا. اولاد والے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچو تو صحیح، آدمی ہر غم کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کی جنازے کو اٹھانا، کندھا دینا، یہ برداشت نہیں ہوتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے، بیٹے کی جسم سے خون نکل رہا ہے، اور اسی طرح اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو دفن کیا، پھر خیمے میں گئے، پھر خیمے سے باہر نکلے، پھر قوم کو پھر خطاب فرمایا، وہ لوگوں میرا حیا کرو نہ کرو، میرے گھر والوں کا حیا کرو نہ کرو، یہ میرے سر پر جو پگڑی ہے میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی، اس کا تو حیا کرو. لیکن ظالموں نے کوئی بات نہ سنی، آپ تلوار لے کر اس میدان کے اندر چلے گئے. اللہ اکبر. اس تیز رفتار کے ساتھ لڑ رہے گئے. آپ کی رفتار کو دیکھا، آپ کی تیز تلوار کی تیز دھار کو دیکھا. کہنے والے نے کہا آج لگتا ہے یہ حسین نہیں، علی دوبارہ زندہ ہو کر وہ میدان میں لڑ رہا ہے. تلواروں کے ساتھ حسین لڑ رہا ہے، لیکن زبان پہ ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کسی نے کہا حسین تلواروں کے سائے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کیوں نہ کروں، میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پتھر کھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے. میری نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے. میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے. میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے اوپر بیٹھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے. میری اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے. آج میں قرآن کی تلاوت کے اہتمام کیوں نہ کروں، بلکہ آج تلواروں کے سائے میں قرآن کی تلاوت کر کے میں اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والی سنت کو زندہ کر رہا ہوں. اپنے تلواروں کے سائے میں قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا ہے، اور میدان کربلا میں نماز کا بھی اہتمام کیا ہے. آپ کی ایک نماز بھی بھوک نہیں ہوئی. تو ہمیں ہر راحت میسر ہے، ہر سکون میسر ہے، پھر بھی نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے نہ نماز کا اہتمام ہے. جن میں 5 مرتبہ مؤذن ندائیں دے رہا ہوتا ہے، صدائیں دے رہا ہوتا ہے، دعوت کر رہا ہوتا ہے، تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف. لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ثبوت نہیں دیتے. ہم سب سے بڑی ذات اللہ کو مانتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھو. 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، نماز کی حالت ہے، سجدے کے اندر ہے، اور وہ سجدہ وہ حالت جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. انسان جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے. اللہ اکبر. سجدے کی حالت ہے اور پڑھ رہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. واہ حسین، واہ حسین.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے شمر لے کے جا رہا ہے اپنے گھر میں لے گیا. اللہ اکبر. رات کا وقت ہے, سحری کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, یہ اپنے گھر میں لے گیا. صبح کو میں حسین کا سر یزید کی دربار میں پیش کروں گا اور یزید سے میں انعام لوں گا. رات کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, سحری کا وقت ہے. اللہ اکبر. شمر کی بیوی اٹھتی ہے, وضو کرتی ہے, مصلی ڈالتی ہے, نماز تہجد ادا کرتی ہے. نماز تہجد کے بعد اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہے. اے اللہ, اسے پتا نہیں تھا کہ حسین شہید ہو چکا ہے. اللہ کی دربار میں دعا کرتی بھی نظر آتی ہے. اے اللہ, نواز رسول حسین کی مدد فرما. شمر نے سنا اور کہنے لگا کس کے لیے دعا مانگ رہی ہے؟ جس کے لیے تو دعا مانگ رہی ہے اس کا سر تو میرے چارپائی کے نیچے رکھا ہوا ہے. اور اللہ اکبر. شمر کی بیوی ہے, بھاگتی ہے, حسین کا سر اٹھاتی ہے,